امام علی مقام میدان کربلا میں 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ آپ کے رفقا کی شہادت ہو چکی ہے، آپ کے چاہنے والوں کی شہادت ہو چکی ہے۔ اب آپ کے پاس آپ کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر آتے ہیں جو ہم شبیہ پیغمبر ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں ذرا غور تو کرو، یہ کہاں جانے کی اجازت ہے؟ یہ میدان کارزار میں جانے کی اجازت ہے، جہاں جو بھی گیا وہ واپس نہیں آیا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی رضا کے لیے آپ کو اجازت دے دیتے ہیں۔ حضرت علی اکبر میدان کارزار میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد خطاب فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تم مجھے جانتے ہو کہ میں ہم شبیہ پیغمبر ہوں، میرا نام علی اکبر ہے۔ ان بدبختوں نے ایک ہی آواز دی کہ کوئی بات نہ کی جائے، اے علی اکبر یا تو جنگ و جدال کر لو ہمارے ساتھ، یا اپنے بابا سے کہو کہ ہمارے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ناہنجارو، ارے زمین آسمان ایک ہو سکتا ہے لیکن ایک فاسق اور فاجر کے ہاتھ کے اوپر میرے بابا بیعت کر لیں، ایسا قطعی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد دشمنوں کے اوپر ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں اور انہیں ایسے کاٹنا شروع کرتے ہیں جیسے گاجر مولی کو کاٹا جاتا ہے۔ آخرکار ایک نوجوان 22,000 بھیڑیوں کے ساتھ کب تک لڑتا؟ ان کا گلا سوکھ جاتا ہے، پیاس لگتی ہے، آپ اپنے گھوڑے کو موڑتے ہیں اور امام علی مقام کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ امام علی مقام فرماتے ہیں بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا بڑی پیاس لگی ہے اور گلا سوکھ گیا ہے، اگر چند قطرات پانی کے مل جاتے میں پھر سے ان دشمنوں کو فنار کر دیتا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹا تو جانتا ہے کہ ہم 3 دن کے بھوکے ہیں اور پیاسے ہیں، نہر فرات یہاں پر بہ رہی ہے، وہاں پر گھوڑے، گدھوں اور کھچروں کو پانی پینے کی اجازت ہے، لیکن اہل بیت اطہار کے لیے پانی بند کر دیا گیا ہے۔ لیکن بیٹا غم نہ کر، بیٹا جب میں بچپن میں پیاسا ہوتا تھا اور مجھے پیاس لگتی تو نانا اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈال دیتے تھے، میں ان کی زبان چوس لیتا تھا، میری پیاس ختم ہو جاتی تھی۔ آپ بیٹا میری زبان کو نانا کی زبان سے نسبت ہے، آپ اپنی زبان مبارک نکالتے ہیں اور حضرت علی اکبر کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، آپ کچھ دیر چوستے ہیں، اس کے بعد پھر میدان کربلا میں جاتے ہیں، کئیوں کو فنار کرتے ہیں۔ اب آواز آتی ہے کہ یہ شیر خدا کا شیر ہے، اگر ایک ایک کر کے اگر ہم ان کے ساتھ لڑتے رہے تو یہ سب کے اوپر بھاری پڑ جائے گا، سب چاروں طرف سے گھیر لو اور مل کے حملہ کر دو۔ یہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے اور سب ساتھ میں مل کر حملہ کرتے ہیں۔ ایک تنے تنہا شیر خدا کا شیر اور ایک طرف 22,000 یہ کتے ہیں، سب مل کے حملہ کرتے ہیں۔ ایک بدبخت آتا ہے اور ایک ایسا بھالا آپ کے سینے میں پیوست کرتا ہے جو بھالا آپ کے سینے کے آر پار ہو جاتا ہے۔ آپ آواز دیتے ہیں کہ اے بابا مجھے اٹھا لو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور آنے کے بعد اپنے بیٹے کو گود میں لیتے ہیں اور گود میں لینے کے بعد وہ بھالا نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حضرت علی اکبر کو بڑا درد ہو رہا تھا۔ آپ پوچھتے ہیں بیٹا درد ہو رہا ہے؟ کہا ہاں بابا بڑا درد ہو رہا ہے۔ کہا بیٹا دیکھ نانا جان تیرا انتظار کر رہے ہیں، نانی تیرا انتظار کر رہی ہے، ذرا دیکھ اس منظر کو۔ اور پھر آپ زور سے اس بھالے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہیں اور پکڑنے کے بعد جب اسے کھینچتے ہیں تو حضرت علی اکبر کے کلیجے کا ٹکڑا اس بھالے کی نوک کے اوپر آ جاتا ہے، امام کی چیخ نکل جاتی ہے اور حضرت علی اکبر کی روح تب سے انسری سے پرواز کر جاتی ہے۔ ذرا غور تو کر میرے دوست، ایک جوان بیٹے کے لیے پورے باپ کو کاندھا دینا مشکل ہوتا ہے لیکن اتنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن اگر ایک پورے باپ کو اپنے جوان بیٹے کو کاندھا دینا پڑے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ امام علی مقام کی عمر مبارک 56 سال 6 مہینے اور 6 دن کی ہے اور آپ کی گود کے اندر آپ کے جوان بیٹے کا لاشا پڑا ہے، آپ انہیں اپنے کندھے پر لیتے ہیں۔ حضرت زینب دور سے یہ منظر دیکھ رہی تھی اور حضرت سکینہ ایک کیلے کے اوپر کھڑی ہوئی اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ جب امام علی مقام کو آواز دی تھی علی اکبر نے، جب آپ گئے تھے تب آپ کے داڑھی اور سر کے سارے بال کالے تھے، لیکن حضرت علی اکبر کی شہادت کا ایسا صدمہ لگا کہ جب آپ حضرت علی اکبر کو لے کر آنے لگے تو پیارے حضرت سکینہ نے حضرت زینب سے کہا کہ اے پھوپھی دیکھو بابا بوڑھے ہو گئے ہیں،
ذرا غور تو کرو کیسی عظیم قربانیاں اہل بیت اطہار نے دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت اطہار کی سچی محبت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔